السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ پڑھیے درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت واقعہ لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ ویڈیو میں بنے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ اگر آپ تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں تو اس واقعہ کو ضرور سنیں اور سن کر عمل بھی کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ سنیں اس واقعہ کو۔ ایک شخص تجارت کیا کرتا تھا، فروٹ کا کام کیا کرتا تھا۔ وہ شخص ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اے اللہ کے ولی، میں تجارت کرتا ہوں، بہت کماتا ہوں، بڑی محنت کرتا ہوں، بڑی مشقت کرتا ہوں، لیکن برکت نہیں ہوتی۔ اس اللہ کے ولی نے جس کے پاس وہ گیا تھا وہ اللہ اللہ کر رہا تھا۔ اسے دنیا سے کوئی مطلب نہیں، وہ اللہ والا تھا۔ اس اللہ کے ولی نے نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا کہ اے شخص، تو پورا تولا کر، اللہ تعالیٰ تیری تجارت میں برکت کرے گا۔ سبحان اللہ، یعنی تیری کمائی میں برکتیں نازل فرما دے گا، تو پورا تولا کر۔ یہ شخص آیا، آنے کے بعد اس اللہ کے ولی کے حکم پر عمل کیا، پورا تولنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے ایسا اپنا ماحول بنا دیا کہ یہ خود تولنے کے لیے بولتا کہ اپنے آپ یعنی خود تول کر پھل لے جاؤ اور پیسے رکھ جاؤ۔ اللہ اکبر، اس کی کمائی میں خوب برکت ہونے لگی، بڑا دولت مند ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ اس نے جو تولنے والے باٹ تھے، وہ باٹ بھی سونے چاندی کی بنوا لیے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے ولی کے ایک حکم پر عمل کرنے کا یہ صلہ اللہ رب العزت نے عطا کیا کہ اس کی کمائی میں اتنی برکت، بڑی بڑی دور سے لوگ اس سے خریداری کرنے کے لیے آتے تھے۔ مشہور ہو چکا تھا کہ وہ تو اتنا ایماندار ہے کہ خود تولتا بھی نہیں ہے بلکہ اجازت دے دیتا ہے کہ خود تول کر لے جائیے۔ اللہ اکبر، اب یہ بہت زیادہ جب مالدار ہوا، تب یہ سونے کی یہ باٹ اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا۔ کہا، اے اللہ کے مقدس ولی، جب سے تم نے کہا ہے کہ پورا تولا کر، میں نے پورا تولنا شروع کیا، یہاں تک کہ لوگوں کو خود اجازت دے دی کہ تم خود تول کر لے جاؤ۔ میری کمائی میں اللہ نے اتنی برکت عطا کی ہے، اور یہ باٹ بھی میں نے سونے چاندی کے بنوا لیے ہیں۔ اللہ اکبر، اس اللہ کے ولی نے تسبیح و تحلیل میں جو مصروف تھے، نظروں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا کہ اے شخص، ان باٹوں کو لے جا کر دریا میں پھینک آؤ۔ اب اللہ کے ولی کا حکم تھا، اس کے حکم پر عمل کر کے اللہ نے اس قابل بنا دیا کہ اس نے اپنے سونے چاندی کے باٹ بھی بنوا لیے۔ تب اس اللہ کے ولی کا پھر سے حکم ہوا، تولنے والے باٹوں کو لے جا کر دریا میں پھینک دو۔ اس اللہ کے ولی کے حکم کے مطابق اس شخص نے لے جا کر کے دریا میں پھینک دیے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک قافلہ جو اس سے خریداری کرنے کے لیے آتا تھا، وہ دریا کے پار سے آتا تھا۔ دریا کا جب اس نے سفر کیا، دریا کو جب پار کیا اس قافلے نے، تو ان قافلے والوں میں سے ایک شخص کو وہی باٹوں کی تھیلی مل گئی۔ قافلے والوں نے کہا، یار یہ تو بڑا ایماندار آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے، پورا تولتا ہے، کیونکہ یہ باٹ اسی کے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے ایسے باٹ۔ ان باٹوں کو لے جا کر کے اس کے پاس دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ بڑا ایماندار ہے۔ اللہ اکبر، اب یہ قافلہ جب اس کے پاس پہنچا، سب سے پہلے ان باٹوں کی تھیلی کو دیا کہ یار صاحب، یہ آپ کے باٹ دریا میں ملے تھے، ہمیں کیا گم ہو گئے تھے یا کوئی چرا کر لے گیا تھا؟ اس شخص نے کہا، اس تاجر نے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔
اب یہ فوراً دوڑتا ہوا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آیا، کہا حضور چاہیں جیسی بھی قسم لے لو، جب آپ نے حکم دیا تھا کہ پورا تولا کر، میں نے پورا تولنا شروع کر دیا تھا، تو اللہ نے اتنی برکتیں دیں کہ مجھ سے شمار نہیں کی جا رہی ہیں، لیکن آپ کی خدمت میں لایا، آپ نے کہا دریا میں پھینک دو، میں نے فوراً لے جا کر کے دریا میں پھینک دیا، لیکن ایک قافلہ مجھ سے خریداری کرنے کے لیے آتا ہے، جب اس نے دریا کو پار کیا تو اس قافلے والوں میں سے ایک شخص کو یہ باٹوں کی تھیلی مل گئی اور اس نے مجھے لا کر دے دی، کیونکہ یہ باٹ صرف میرے ہی پاس تھے، کسی اور کے پاس نہیں۔ اللہ اکبر! اس اللہ کے ولی کا جملہ سنو، قسم خدا کی اگر عمل میں لے آئے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس اللہ کے ولی نے پھر نگاہوں کو آسمان کی طرف کیا اور فرمایا، اے تاجر سن، اگر تو پورا تولے گا تو اللہ برکتیں عطا فرمائے گا، اور وہ کمائی حلال ہوگی، وہ کمائی حلال ہوگی، جائز کمائی ہوگی، اور حلال کمائی کی دولت کہیں نہیں جائے گی، دریا میں بھی جائے گی، لوٹ کر تیرے ہی پاس آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس واقعہ سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اگر ہم رزق حلال کھاتے ہیں، کماتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جب رزق حلال کھا کھا کر دنیا سے جائیں گے تو یہ جسم جہنم کا ایندھن نہیں بنے گا بلکہ جنت کا حقدار بنے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی دنیا بھی سنواریں اور آخرت بھی سنواریں۔ خدا را کسی کو کم نہ تول کر دیا کریں، کسی کے ساتھ دغا بازی نہ کیا کریں۔ یہ دغا بازی اگر تم 150 گرام کم تول کر بھی دے دو گے، مجھے بتاؤ تمہارا کون سا نفع ہوگا، لیکن نقصان اتنا بڑا ہوگا کہ تم نے اندازہ بھی نہیں لگایا ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے اور اپنے آپ کو گناہوں سے روک دیجئے، حرام کاموں سے، ناجائز کاموں سے روک دیجئے، تاکہ یہ جسم جہنم کا ایندھن نہ بن سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔